حکمت کی بات ہے کہ اپنے دوستوں کو قریب رکھیں اور اپنے دشمنوں کو قریب تر رکھیں، لیکن کیا ہوگا اگر دنیا کی دو بڑی طاقتیں روس اور چین اپنے دوستانہ تعلقات ختم کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں؟ کیا ہوگا اگر چین نے روس پر حملہ کر دیا؟ روس اور چین میں سے کون سروائیو کرے گا؟ ان دونوں کی جنگ کو دنیا کس نظر سے دیکھے گی؟ اور اگر یہ تنازع ایٹمی جنگ تک پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ چین اور روس کے موجودہ تعلقات 1950 یعنی 1950 کی دہائی سے لے کر اب تک بہت اچھے ہیں، اور نہ صرف ان دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے مشترک ہیں بلکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں۔ چین اپنا زیادہ تر تیل روس سے خریدتا ہے، جبکہ ابھی پچھلے سال 2022 میں ہی چین اور روس دونوں ممالک نے خلا، موسمیاتی تبدیلی، انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسی طرح جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا اور دنیا کا بیشتر حصہ روس کے خلاف ہو گیا تھا، چین نے اس وقت غیر جانبدارانہ موقف اختیار کیا تھا، اور پھر جب چین نے تائیوان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کی تھی تو روس نے چین کے عزائم کی حمایت کی تھی۔ اس وقت یہ کہنا بالکل محفوظ ہے کہ یہ دونوں اتحادی ایک دوسرے کی پشت ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ابھی کے لیے تو آپ ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے وسائل ختم ہونے کے ساتھ ساتھ چین کو رشیا میں بڑے پیمانے پر زمین پر قبضہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان یہ دوستی جان لیوا ہو جائے تو امریکہ کیسا رد عمل ظاہر کرے گا؟ اگر چین نے روس کے ساتھ اپنی وفاداری توڑ دی تو چین کو نمبروں کے معاملے میں برتری ضرور حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، چین ہر سال اپنی فوج پر $252 بلین کی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ یہ روس کے خرچ سے 4 گنا زیادہ ہے، اور روس کی افواج اس وقت تمام سرحدوں پر موجود ہیں۔ چین اپنے سابقہ اتحادی کے قدرتی وسائل اور تیل کے ذخائر پر قابو پانے اور 1860 میں روس سے الحاق شدہ زمینوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش میں اپنی بڑی زمینی افواج کو مشرق سے منتقل کر سکتا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد افواج کے ساتھ چین زمینی جنگ میں تو غلبہ حاصل کر ہی سکتا ہے، کیونکہ یہ روسی فوج کی طاقت سے دگنا ہے، اور اس کے علاوہ چین کے پاس 3.5 کروڑ فوجی اور بھی ہیں جو کسی بھی وقت جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، طاقت کے اس مظاہرے میں طاقت کا ہی غلبہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا موازنہ روسی فوج کے تجربے سے نہیں ہوگا، کیونکہ یوکرین پر غیر قانونی حملے کے بعد کئی روسی فوجیوں نے گیس ختم ہونے کے بعد اپنی گاڑیاں تک چھوڑ دی۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے تیل سپلائرز میں سے ایک اپنی فوج کو جنگ کے دوران گیس تک فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، اور رشین آرمی سرد جنگ کے بعد سے نئی ٹیکنالوجیز بنانے میں بھی سست روی کا شکار ہو گئی ہے، اور ایک ساتھ 2 جنگیں لڑنا روسی فوج کے پہلے سے بھی پست حوصلے کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ لیکن چین بھی اس معاملے میں بہت بہتر نہیں ہو سکتا۔ چین کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور جدید فوج ہے، لیکن اس نے 1979 یعنی 1989 کے بعد سے جنگ نہیں لڑی۔ جیسے جیسے چین آگے بڑھے گا، اسے روس کا علاقہ فتح کرنے میں دشواری ہوگی۔ اس بڑے ملک میں فوجوں کو آگے بڑھانا دونوں فریقوں کے لیے انتہائی ظالمانہ ثابت ہوگا۔ روس کے تیل کے ذخائر چائنا سے آنے والی فوجی لہر کو موڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ اس جنگ کو اگر روس کے نظریے سے دیکھا جائے تو روس کے پاس تقریباً 12,000 سے زائد یونٹوں کی ٹینک فورس ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چین کے پاس صرف 6,000 کی تعداد میں ٹینک موجود ہیں۔ لیکن چین کو روس کے میدانی علاقے تک پہنچنے سے پہلے بیکل نامی پہاڑی سلسلے کو پار کرنا ہوگا، جہاں انہیں ہر طرح سے مشکلات ہی پیش آئیں گی، اور اس پہاڑی سلسلے میں موجود شہر ولادیوستوک کے لوگ اور اس میں تعینات فوجیوں کی مزاحمت چین کی فوج کو مالی طور پر بہت نقصان دے گی۔ اور اگر چین اس پہاڑی سلسلے کو فتح کرنے کے بعد آگے وسطی روس میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں تیل کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، یہاں چین اپنی آرمی اور آلات دونوں کو کھو سکتا ہے۔ اگر ان کی بحری افواج کی بات کی جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ روس کے بحری جہاز چین کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے سمندر میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ بڑے پیمانے پر حملہ کرنے سے چین کا وسیع آبدوزی بیڑا روس کے بحر الکاہل کو تباہ کر دے گا، اور اس وقت بھی روس کو شدید نقصان ہوگا۔ لیکن کیا کوئی روس کے دفاع میں بھی آئے گا؟ دوستو، یہ دونوں مخالف قوتیں امریکہ کی سب سے بڑی تجارتی اور سیاسی حریف ہیں۔ اگر چین اور روس کی آپس میں جنگ ہوئی تو امریکہ اپنے ان دونوں حریفوں کو باہر سے بیٹھ کر دیکھے گا، چونکہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزرز
یعنی نیٹو، جو کہ اب ایک ختم شدہ USSR کو جواب دینے کے لیے تشکیل دی گئی تھی، اس کے 30 ممالک میں سے کوئی بھی کسی کی جانب سے ملوث ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ روس سابق سوویت ریاستوں بیلاروس، قازقستان اور کیوبا جیسے تجارتی شراکت داروں سے مدد لے سکتا ہے، لیکن یہ تنازع پھر بھی خونی ہوگا جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا ہے، اور اس طرح کی مایوس کن لڑائی لڑنے کے لیے روس کے پاس صرف ایک کارڈ باقی رہ جاتا ہے۔ روس کے پاس اسلحہ خانے میں موجود 6000 سے زائد ایٹمی ہتھیار ہیں جو حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ صرف 350 دھماکوں کے ساتھ چین کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن تمام یوریشیا میں ایٹم بم کی وجہ سے زمین کو بنجر بنانے کے لیے دونوں اطراف کو صرف چند اسٹریٹجک ہٹس کرنے پڑیں گے۔ روس نے یوکرین میں اپنی دہشت گردی جاری رکھی ہوئی ہے اور بہت سے ممالک پہلے ہی تیل کے مختلف سپلائرز کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ اس حکومت کی حمایت ختم کر سکیں۔ چین اور روس کی جنگ روس کے باقی تجارتی شراکت داروں اور چین کو بھی ختم کر دے گی، اور اگر چین نے ان ممالک کو اپنا اتحادی بنا لیا تو پھر کوئی بھی ملک ان پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکے گا۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر روس اور چین کی جنگ ہوئی تو مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔